نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم بیان کرنے لگے ہیں قصہ اس اونٹنی کا کہ وہ کس قوم کے مطالبے پر بھیجی گئی تھی اور اس کا کیا انجام ہوا تھا اور کون سے نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اس کا تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ قَدْ جَاءَتْکُم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے، بَیّنَۃٌ، واضح نشانی، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ھٰذِھِ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوھا، پس اسے چھوڑ دو، تَأْکُلُ فِی الْأَرْضِ اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوھا، اور نہ تم اس کو چھونا، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، فَیَأْخُذَکُم عذابٌ علیم، تو پس اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب جو ہے وہ آ لے گا۔ وَاذْکُرُوا اذ جَعَلَکُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، وَبَوَّأَکُم فِی الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر منزلت بخشی، تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِھَا، اور تم اس کے وسیع میدانوں میں، قصوراً، محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا، اور تم اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، وَاذْکُرُوا آلاء اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثُوا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ، اور زمین میں تم فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا، اور کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم سے، لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا، ان کی قوم سے جو کہ کمزور تھے، لمن آمنہ، جو کہ ایمان لے آئے تھے، منہم، ان سے، اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ، کہ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے۔ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو ان سرداروں نے جو کہ تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وَعَتَوْا، اور انہوں نے نافرمانی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کی، وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِينَا بِمَا تَعِدُنَا، انہوں نے کہا اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان كنت من المرسلین، اگر تو واقعی پیغمبر ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس انہیں آ لیا ایک دہلا دینے والی آفت نے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس ان سے منہ پھیر لیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، بے شک میں نے پہنچا دیا ہے، رسالۃ ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، ولیکن لا تحب الناصحین، لیکن تم
اپنے خیرخواہ کو پسند ہی نہیں کرتے، اور بے شک میں نے تمہارے ساتھ بہت خیر خواہی کی ہے۔ اور قدسیت سے مراد خیر خواہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں میری خیر خواہی پسند ہی نہیں آئی۔ تو یہ قرآن پاک میں تذکرہ ہے اس قوم کا، سمود قوم جو جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے قوم عاد تھی، یعنی جس کو قوم عاد اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بھی ان کو توحید کا پیغام دیا تھا۔ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور طرح طرح کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس چیز سے منع کیا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے، اور انہیں بتایا گیا تھا اور مہلت دے دی گئی تھی کہ اگر تم لوگ جو ہے نہ مانے اور تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، کہ اللہ نے تمہیں اتنی سرسبز و شاداب زمینیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، خوبصورت قد کاٹ عطا کیے ہیں اور خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں، اور وسیع جو ہے وہ رزق تمہیں دیا گیا ہے، تو تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ لیکن وہ بہت زیادہ ان کو 50 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، تو آخر کار جو ہے ان پر ہوا کا طوفان جو ہے وہ بھیج دیا گیا، تیز ہوا سردی والی بھیج دی گئی، جس میں وہ سارے لوگ، اتنی آواز تھی تو اس کو رجفہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا، تو وہ لوگ جو تھے اس میں ہلاک ہو گئے، اپنے گھروں میں اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حضرت ہود علیہ السلام کے 3 بیٹے جو بچے تھے، ان سے آگے آل سمود جو ہے وہ تھی چلی، اور پھر ان کا جانشین بنا دیا گیا تھا۔ تو پھر جب ان میں کفر و شرک آ گیا، بت پرستی ان میں آ گئی، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی اور شرک کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا جو ہے کوئی اور تمہارا مالک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو انہیں بتایا بھی گیا کہ تم عاد کے انجام سے سبق حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سربلندی دی تھی، اور پھر کس طرح سے انہیں تباہ کر کے تمہیں ان کا جانشین بنا دیا ہے۔ تو لیکن ان لوگوں نے معجزہ طلب کیا حضرت صالح علیہ السلام سے، اور کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی اونٹنی نکال کے دکھائیں کہ ہم مان لیں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک بہت بڑی اونٹنی بھیجی، جو کہ پھر ان کو حکم ہوا کہ اس اونٹنی کو آپ نے، اب تمہارے پاس یہ نشانی آ گئی ہے اللہ کی، اور اگر اب اس نشانی کے بعد تم نہیں مانو گے اور اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی آپ اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تو کچھ عرصہ تو یہ اونٹنی جو ہے ان کی زمینوں میں کھلی پھرتی تھی، کھاتی پیتی تھی، تو لیکن یہ اندر سے بہت تنگ تھے۔ تو ایک دن پھر انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا اس پوری قوم نے کہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کے لیے اونٹنی کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی جو ہے چونکہ بہت بڑی تھی تو پورا پانی پی جاتی تھی، تو کہ اونٹنی ایک دن جو ہے جہاں سے ان کے جانور پانی پیتے ہیں، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، تو دوسرے دن جو ہے ان کے جانور پانی پئیں گے۔ تو ان سے یہ بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور جو ہیں ایک دن پیاسے رہیں اور اونٹنی سارا پانی پی جائے۔ تو انہوں نے آپس میں منصوبہ بندی کی کہ اس اونٹنی کو کسی طرح سے ہم ہلاک کر دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ 2 عورتیں تھیں جن کے بہت زیادہ جانور تھے، تو انہوں نے کسی شخص کو اکسایا کہ ہم
آپ کو کچھ اجرت دیں گے تو اس اونٹنی کو ہلاک کر دو۔ تو پوری قوم جو ہے اس منصوبے میں شامل تھی۔ تو وہ آدمی جو تھا اس کا اعلیٰ کار بنا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو پوری قوم چونکہ اس کے پیچھے بیک پہ تھی، تو بے شک ہلاک اس اونٹنی کو ایک شخص نے کیا، لیکن پوری قوم اس فعل میں شامل تھی، تو لہٰذا یہ ایک قومی جو ہے وہ جرم بن گیا، اور کھلے طور پر جو ہے قوم کے سامنے یہ جرم ہوا، تو لہٰذا پوری قوم اس کو دیکھتی رہی، تو یہ قومی جرم اور قومی گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو اس کی سزا پوری قوم کو ملی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف جو ہے ایک ایسی آفت بھیجی جو کہ بہت تیز تھی کہ ہلا دینے والی تھی، آواز تھی ایسی کہ جو کہ ہلا دینے والی تھی۔ اور بعض جگہوں پہ قرآن پاک میں اس کے لیے صیحہ کا لفظ آیا ہے کہ چیخ، اس کا مطلب چیخ، اور بعض جگہوں پہ اس کا صاعقہ کا لفظ آیا ہے کہ بجلی کی کڑک، اور بعض جگہوں پہ اس کے لیے لفظ آیا ہے طاغیہ، یعنی سخت زور کی آواز۔ تو سخت زور کی آواز آئی جس کی وجہ سے یہ پوری قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح نے کہ جب اس اونٹنی کو مار دیا گیا تو ان کو پتہ تھا کہ اب عذاب اس قوم پہ آیا ہی چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور خود ایک چار دیواری میں اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے اس قوم پہ زوردار جو ہے آندھی یا آواز، اس میں آواز زوردار آئی، جس کی آواز کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے سارے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی نہ بچا، اور ان کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور ان کے باغات جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ ان کو اللہ نے اتنے زیادہ مال و دولت دیا ہوا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر یہ اس میں گھر بناتے تھے، اور بہت سارا علاقہ ایسا تھا کہ میلوں تک وہ باغ ہی باغ تھے کہ جن کو دیکھتے ہی انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ اور یہ قوم جو تھی، پھر اس قوم کو بالکل ہی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور ان کی بستیاں جو ہیں وہ بحیرہ مردار ہی کے پاس ایک یادگار کے طور پر باقی بچی ہیں، جیسے آج تک جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے اس کے قریب تھی ان کی بستیاں۔ تو ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ ایک چیخ کی وجہ سے مر گئے۔ تو حضرت ان کا مطلب سزا یہ ملی کہ جب کسی قوم کو کوئی نبی آتا ہے اور پھر وہ معجزہ طلب کرتے ہیں تو معجزہ ان کو دے دیا جاتا ہے، جب وہ اس معجزے کو بھی دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عذاب ان کا مقدر ہوتا ہے، ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب نہیں مانتے تو آخر کار جو ہے عذاب ان پہ نازل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو اس وقت راستے میں وہ ان کے ان مقامات سے گزرے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کنواں بھی دکھایا تھا جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کا کنواں تھا، جس سے وہ اونٹنی کو پہلے پانی پلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پہاڑی کے اندر جو درہ تھا وہ بھی دکھایا، جس میں اس کی جو ہے وہ باری لگی ہوئی تھی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے۔ تو اس مقام کو آج بھی فج الناقہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور ان کھنڈرات میں جو لوگ بھی مسلمان جاتے ہیں تو وہاں سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی، اور فرمایا کہ یہ قوم کا علاقہ ہے، یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ تو جب بھی اسی طرح سے پھر اونٹنی جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ نشانی ہے، جو اس کو نشانی سے تعبیر کیا ہے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 154 اور 158 تک اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ نشانی جو تھی
سمود قوم نے حضرت صالح سے خود اس کا مطالبہ کیا تھا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل تھی، تو حضرت صالح نے اس ان کو نشانی کے طور پر پیش کیا تھا۔ تو پھر یہ معجزے کے طور پر آئی تھی، تو جب پھر معجزے کا بھی انکار ہوتا ہے تو پھر جو ہے ان پہ عذاب آ جاتا ہے، تو اس قوم نے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد یہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں جو ہے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم کسی بھی نبی کو نہیں مانتے اور ان کے معجزات کا انکار کرتے، معجزات طلب کرتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں، تو ایسی قوم پہ ہمیشہ ہی اللہ نے عذاب بھیجا ہے اور اس پوری قوم کو مٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی سمود قوم تھی کہ جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا فن عطا کیا ہوا تھا اور یہ بہت بڑے انجینئر تھے کہ جو پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ پچھلی قوم جو ہے وہ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے مر گئی ہے، اور حضرت نوح کی قوم جو ہے پانی کے عذاب سے جو ہے وہ طوفان سے ہلاک کر دی گئی ہے، تو ہم اپنے گھر جو ہیں وہ مضبوط بناتے ہیں تو یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے ہم مضبوط گھروں میں رہیں یا ہم کیسے بھی قوم ہو اور خوبصورت قوم ہو یا بہت مال و دولت سے نوازے جائیں، تو اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ جب ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سبق قرآن پاک میں ہم لوگوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے ہی نہیں ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں، قرآن پاک ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ انہی کو یہ سبق کے طور پر قصے سنائے گئے ہیں پچھلی قوموں کے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی انبیاء کو کیسے جھٹلایا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اگر ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں ہمارے لیے بھی سزا رکھی ہے۔ یہاں اس دنیا میں عذاب نہیں ہوگا جب تک اللہ کا نام لیوا ایک بندہ بھی موجود ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو ان کی موجودگی میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں پر بھی عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں اور ہم ان کی امت ہیں۔ تو اس دنیا میں جب تک مسلمان باقی رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، جب ایک مسلمان بھی نہ رہا تو پھر وہ ہے عذاب جو ہے وہ قوم پہ نازل ہوگا، لوگوں پہ، کافروں پہ عذاب نازل ہوگا۔ اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ سے شفاعت کا حق جو ہے حاصل کیا ہے۔ اپنی تمام دنیاوی بہت ساری دنیا میں بھی دعائیں مانگتے رہیں، ایک دعا جو ہے انہوں نے آخرت میں بھی ہمارے لیے رکھی ہے۔ لیکن جو گناہ گار بندے ہیں، اگر حساب جن سے آسان لے لیا گیا ان کی تو خلاصی ہو جائے گی، اور جن کا حساب جو ہے وہ پورا اللہ لے گا وہ جو ہے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایک لمحے کا بھی سہنا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ پچھلی قوموں کا جو ایک ایک عمل غلط تھا اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو ہم امت محمدیہ میں وہ تمام برائیاں جو ہیں اب پائی جاتی ہیں جو کہ پچھلی امتوں میں تھی ہر طرح کی، لیکن وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے ہونے کی وجہ سے اور ہم ان کی امت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور پوری دنیا میں بھی اس کا نفاذ کی کوشش کریں، اور مسلمانوں کو بھی بار بار جو ہے یہ اس کا یاد دلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن پڑھیں، سکھائیں، سیکھیں، احادیث کا علم خود بھی سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں، تاکہ جو ہے اگر جو ہے ایسا کیا جاتا ہے تو قیامت کو ٹال دیا جاتا ہے۔
جب تک نیک لوگ موجود رہیں گے قیامت جو ہے وہ ٹلی رہے گی. جب نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مومنین کا اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تب قیامت آئے گی. تو لہٰذا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر فرض عائد کر کے گئے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو یہ ہماری اب ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پوری قوم کی، کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کریں تاکہ آخرت میں ہماری نجات ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.